آج ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آئے گا۔ اس چاند کو دیکھ کر جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے، قرآنی سورتیں پڑھیں گے، رب تعالیٰ کی بڑائی اور تعریف بیان کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تو رب تعالیٰ ان کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ جو لوگ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ سے ہر بات منوانا چاہتے ہیں، ہر دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، وہ میری مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی بزرگ، آج کی رات یہ عمل کبھی نہ چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ میرا اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کے نصیب کو بدل سکتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جسے رمضان المبارک کا پیش خیمہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس مہینے کے چاند کی اپنی خاص برکت ہے، کیونکہ یہ ہمیں رحمتوں کے سائے یعنی رمضان کے قریب کر دیتا ہے، اور یہ مہینہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، رب تعالیٰ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کے چاند کو دیکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ عبادت، توبہ اور درود پاک کی کثرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس بابرکت مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں بندوں کے اعمال جب اللہ کے حضور جائیں گے تو اس نامہ اعمال میں ہمیں چاہیے بہت زیادہ توبہ استغفار ہونی چاہیے، یعنی رب تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال کو دیکھے تو اس میں توبہ استغفار کا ورد زیادہ دیکھ کر، معافی دیکھ کر رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی تیاری بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ مہینہ دل کی زمین کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ رمضان میں نیکیوں کی فصل ہمیں اچھا پھل دے سکے۔ اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ شب بارات کی وہ رات ہے جب تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور مغفرت اتنی کی جاتی ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اس بابرکت مہینے کا ادب کریں، احترام کریں۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ مختصر سی فضیلت شیئر کی ہے، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان المعظم کے چاند کا خاص الخاص روحانی طاقت والا وظیفہ شیئر کروں گی، جسے پڑھتے ہی رب تعالیٰ آپ کو طرح طرح کے انعامات سے مستفید کرے گا، اور اس مبارک رات کی تمام رحمتیں اور برکتیں آپ کی خالی جھولی میں ڈالے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بیماریوں سے شفائیں چاہتی ہیں، رزق اور دولت میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ساری بھلائیاں اور خیر کثیر پیدا کرے گا، خیر و کثیر کے اسباب بنائے گا، اور یہ وظیفہ آپ کے تمام دشمنوں کو، حاسدین کو آپ سے دور کر دے گا، ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ اگر اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جو بھی پھر آپ دعائیں کریں گے وہ دعائیں قبولیت کا سبب بنیں گی۔ یہ اتنا طاقتور اور اکثیر عمل ہے، حاجت روائی کے لیے بھی، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے بھی، اور اللہ رب العزت سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے بھی بڑا ہی مجرب طاقتور یہ عمل ہے۔ آج رات جب ماہ شعبان المعظم کے چاند کو دیکھنا ہے تو چاند کو دیکھتے ہی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی بڑی زیادہ فضیلت ہے اور یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ نماز میں بھی یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ اس نیت سے پڑھنی ہے کہ مولا ہماری تمام پریشانیوں کو آج کی رات کے صدقے اور قرآنی سورتوں کے صدقے، درود پاک کے صدقے ختم کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، اور ہمارے گھروں میں خوشحالیاں اور رزق میں برکت اور دولت میں برکتیں عطا فرما۔ آپ نے اس نیت سے 7 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور وہ بھی بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔
سورت فاتحہ ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب سورت مبارک ہے اور ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے بھی بڑی ہی طاقتور یہ سورت ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ اور بندے کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورت الکوثر کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سورت الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن طاقتور سورت ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے ہر چیز میں برکت ہوگی، خیر و کثیر پیدا ہوگی اور ہر چیز دگنی ہو جائے گی، یعنی بڑھتی چلی جائے گی، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہو، خوشیاں ہو، عروج ہو، ترقیاں ہو، سکون ہو، وہ دگنا ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب اور طاقتور ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس وظیفے کو آج کی رات اگنور نہ کیجیے گا۔ جب آپ نے 41 مرتبہ سورت الکوثر بھی پڑھ لینی ہے، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے حق میں، پوری امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کرنی ہیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے، رب تعالیٰ سے باتوں کو منوانے کے لیے التجائیں کریں، بے بس ہو جائیں۔ مولا آج کی رات تو ہمیں دے گا تو ہم نے اٹھنا ہے۔ بچوں کی طرح ضد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ہمارا ضد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، ہمارا رو کر مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، ہمارا عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جب اللہ کے آگے ہم خالی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو رب تعالیٰ افضل ذکر کی برکت سے ہمارے خالی ہاتھوں کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، تو درود پاک بہت ہی زیادہ افضل ذکر پاک ہے۔ نمبر 2 پہ استغفار کرنا، یہ بھی بہت ہی زیادہ افضل ذکر پاک ہے، یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ بھی بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے ماہ شعبان المعظم کا، کیونکہ یہ مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور درود پاک اللہ کے قرب کا سب سے آسان رستہ بھی ہے، محبت الہی کا بھی بہت آسان رستہ ہے، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا ہی آسان یہ رستہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس بابرکت عمل کو آج کی رات ضرور کریں۔ بہت لمبا یہ عمل نہیں ہے، چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، لیکن اس کے کرنے کے بعد اس کے جو آپ کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے اور جو آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ مجھے دعائیں ضرور دیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یا پھر الحمدللہ ضرور لکھتے جائیں، نیکیوں میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو، اور یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ اس بابرکت عمل کو ضرور کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو چار چاند لگتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جزاک اللہ۔